معروف افسانہ نگار سعادت حسن منٹو کے ایک خط سے اقتباس جو انہوں نے ممتاز شاعر و ادیب محقق و نقاد احمد ندیم قاسمی صاحب کے نام تحریر کیا۔ یہ خط کا اقتباس قاسمی صاحب کے ہی مرتبہ منٹو کے خطوط سے لیا گیا ہے۔ برادر مکرم، وعلیکم السلام۔ جس روز آپ کا خط ملا میرا موڈ بہت اچھا تھا۔ آپ کے تعریفی الفاظ سے مجھے ذرا وہ ہو گیا۔ میں لوگوں سے کہا کرتا ہوں کہ میں اپنی تعریف سے خوش نہیں ہوتا، لیکن یہ سب جھوٹ ہے۔ آپ نے میرے افسانوں کی تعریف کی تو واللہ میں مخمور سا ہو گیا، مگر کسی سے کہیے گا نہیں کہ مجھ میں یہ کمزوری ہے۔ کل رات سے میرا موڈ ٹھیک نہیں، طبیعت پر ایک بوجھ سا محسوس کر رہا ہوں، ایک عجیب و غریب تکان سی طاری ہے۔ میں اس اضمحلال کا سبب جانتا ہوں، مگر اس سبب کے پیچھے اتنی چیزیں کار فرما ہیں کہ میں فردن ان پر غور نہیں کر سکتا، اور اجتماعی صورت میں یہ ایک دھن سی معلوم ہوتی ہیں۔ میں دراصل آج کل اس جگہ پہنچا ہوا ہوں جہاں یقین اور انکار میں تمیز نہیں ہو سکتی، جہاں آپ سمجھتے بھی ہیں اور نہیں بھی سمجھتے۔ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ دنیا ساری کی ساری مٹھی میں چلی آئی ہے، اور بعض اوقات یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم ہاتھی کے جسم پر چونٹی کی طرح رینگ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسا کمپلیکس ہے جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ اس سے روح اور دماغ کو سخت تکلیف پہنچ رہی ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کیا جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ایسا سوئچ بورڈ آ جائے جس سے میں حسب خواہش روشنیاں پیدا کر سکوں، جس وقت چاہوں گھپ اندھیرا کر دوں، اور جس وقت چاہوں روشنی کا سیلاب بہا دوں۔ کیا ایسی چیز مل جائے گی؟ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کچھ بھی ہو، مجھے اطمینان نصیب نہیں ہے۔ میں کسی چیز سے مطمئن نہیں ہوں۔ ہر شے میں مجھے ایک کمی سی محسوس ہوتی ہے۔ میں خود اپنے آپ کو نامکمل سمجھتا ہوں۔ مجھے اپنے آپ سے کبھی تسکین نہیں ہوتی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ ہوں، جو کچھ میرے اندر ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی بجائے کچھ اور ہی ہونا چاہیے۔ عشق و محبت کے متعلق سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے۔ عورت کو شہوت سے الگ کر کے میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ پتھر کی ایک مورتی رہ جاتی ہے، مگر یہ ٹھیک بات نہیں۔ میں جانتا ہوں، نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ پھر آخر کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اور کیا ہوگا؟ لیکن میں عورتوں کے بارے میں وثوق سے کچھ کہہ بھی تو نہیں سکتا۔ مجھے ان سے ملنے کا اتفاق ہی کہاں ہوا ہے۔ عورت کا وہ تصور جو ہم لوگ اپنے دماغ میں قائم کرتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتا۔